میاں صاحب تو خاتون نے آواز دے لی ہے. تو اس نے کہا میں تینوں کنی باری آخیا پیچھو آواز نہ دیا کر. وہ اس بات پہ جھگڑا ہو گیا. کیا ہو جاتا ہے آواز دینے سے؟ مومن تو اتنے کچے مزاج کا نہیں ہوتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ایک بات ارشاد فرمائی ہے، آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے. آپ کی توجہ ہے نا میری بات پر؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، اے میرے بیٹے، ایک بات کا یقین کر لو کہ ساری دنیا مل کے تمہارا کچھ سنوارنا چاہے سنوار نہیں سکتی جب تک اللہ کی رضا نہ ہو، اور سارے دنیا دار مل کے تمہارا کچھ بگاڑنا چاہیں تو بگاڑ نہیں سکتے جب تک اللہ کی مشیت کا تقاضا اپنی اللہ کا بندہ تو پختہ کرتا ہے. آپ یقین کریں ہمارے نوجوانوں کا کبھی یہ ذہن بن جائے نا، یہ باز آ جائے، یہ نہ تو کوئی ناجائز رستہ اختیار کریں دولت کمانے کا، نہ مشہور ہونے کے لیے کوئی ایسا رویہ اختیار کریں جو تہذیب کے خلاف ہو، نہ کوئی ایسی ویڈیو بنائے، نہ کوئی ایسا اگر یہ ذہن بن جائے، عزتیں، ذلتیں، رزق، یہ سارا اللہ، یہ اگر یقین کامل، نہ کسی سیاستدان کی گاڑی کے پیچھے بھاگیں، نہ کبھی کمزور پڑیں، نہ کوئی کچی بات کریں، ان کا ذہن بن جائے کہ میرے سارے معاملات میں میرا محافظ میرا اللہ ہے. یہ سوچ کون دیتا ہے؟ یہ اللہ کے بندے دیتے ہیں. حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے ایک مقام پہ، امام غزالی نے لکھا ہے، تو ہارون رشید حج کر کے آ رہا تھا. وہ جب حج کر کے آیا تو اس کے نا گھوڑے کے ارد گرد لوگ نعرے لگا رہے تھے، خوش آمدید کے، مرحبا کے. تو یہ پروٹوکول بنا، میں نے عرض کیا نا، میں نے ابھی دوستوں کو منع کر دیا پھول نہ ڈالیں. ہمارے گلوں میں آپ پھول ڈال رہے ہیں اور فلسطین کی بیٹیوں کو روٹی نہیں مل رہی کھانے کی. ہم مسلمان تو ایک جسم کی طرح ہوتا ہے نا، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ایک بیان دینے کے بعد وہ قلبی کیفیت ہماری نظر نہیں آتی، وہ دکھ کے رشتے. ایک دوست مجھے ویڈیوز بھیج رہے تھے، میں نے انہیں منع کر دیا. میں کہ یار تو پتہ نہیں کہ میں تک لینا ہے تے ویکھیے نہیں جاندی. اور اجتماعی طور پر امت مجرم ہے اس معاملے میں، اجتماعی طور پر. دو بیان دینے سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی عملاً آپ اپنی قسم پرسی کا عالم دیکھے، کہاں ہیں انسانی حقوق کی تنظیمیں اور کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں اقوام متحدہ مسئلہ حل کرائے گا. مسئلے ان لوگوں کے حل کرائے جاتے ہیں جن میں کوئی دم خم ہوتا ہے. یہ لوگ مسئلے حل کرائیں گے جو اتنی بھی وہ کہہ رہے ہیں باقی ساری باتیں تو ایک طرف رہی، ہم امداد نہیں پہنچنے دیں گے، دوائیاں نہیں جانے دیں گے. اتنی بھی کوئی مظلوم ہوتی ہے قوم؟ اتنی بھی؟ اقبال نے کہا تھا ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. یہ تمہارے کمزور ہونے کی تمہیں سزا مل گئی، یہ تمہیں ملے گی. اس لیے کہ جب مطمع نظر روٹی روزی پیسہ ہو جائے نا، مذہبی اسٹیجوں پر بھی جب تقریریں بکے، نعتیں بکے، تلاوتیں بکے، اور جب ہر چیز مطمع نظر صرف پیسہ ہو جائے، تو پھر میرے بھائی کیسے طاقتیں ایمان کی پیدا ہوں؟ اللہ کا بندہ ایمان دیتا ہے، طاقت دیتا ہے. اس کے پاس بیٹھنے سے انسان کا ایمان جلا پاتا ہے. طاقت دینے کا معنی یہ کہ جلا پاتا ہے، تازہ ہوتا ہے. حضرت بہلول دانا بیٹھے تھے، بادشاہ سلامت کے نعرے لگ رہے ہیں اور بڑا استقبال ہو رہا ہے. ہارون رشید بھی بڑا راضی تھا، ظاہر ہے نعرے لگے تو پھر نفس کو تو بڑا اچھا لگتا ہے نا بندہ، پھر وہ ایسے ایسے کر کے لوگ ہاتھ ہلاتے ہیں، مزہ ہی بڑا آتا ہے. وہ تو لطف لے رہا تھا، اور یہ لطف صرف وزیر نہیں لیتے، پیر بھی لیتے دیکھے ہیں میں نے. اللہ ماشاءاللہ، یہ چلتا ہے سلسلہ بہت ساری جگہوں پہ. وہ ہارون رشید جب یہ مزے لے رہا تھا نا، تو حضرت بہلول دانا ایک ٹیلے پہ بیٹھے تھے اور اس کی یہ حالت دیکھ کے ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے. اللہ کا بندہ وزادار بڑا ہوتا ہے. وہ ہارون رشید کی اچانک نظر پڑی تو اس نے کہا بابا جی کا ہنسنا بڑا معنی خیز ہے. وہ گھوڑے سے نیچے اترا اور اتر کے آن کر کے نا حضرت بہلول دانا کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور پوچھنے لگا کہ حضور خیریت ہے، آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو ہارون رشید آ کے نا، اب کیا ہوا جی؟ اللہ آپ کو برکت دے.
آپ توجہ کر رہے ہیں میری بات پر؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ تو ہارون رشید اتر کے نا حضرت بہلول دانا کی خدمت میں آ گئے، تو آ کر کے پوچھنے لگے حضور آپ کا ہنسنا بڑا معنی خیز ہے، یہ سمجھ نہیں آیا آپ کیوں اتنا مسکرا رہے ہیں؟ تو حضرت بہلول دانا فرمانے لگے وہ جو تیرے نعرے لگ رہے ہیں اور لوگ استقبال کر رہے ہیں نا، اس پر میں ہنس رہا ہوں۔ کہا جناب وہ کیوں؟ فرمانے لگے کہ یہ جو سارے لوگ تیرے نعرے لگا رہے ہیں نا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ تجھ سے پہلے کسی اور کے بھی نعرے لگاتے تھے، اور یہ تیرے بعد بھی لوگوں کے نعرے لگائیں گے، یہ تو بدلتے رہتے ہیں، ان کا تو مزاج تبدیل ہوتا رہتا ہے، تو لگائیں گے نعرے۔ تو ہارون رشید سیانہ بنتا تھا، اس نے نصیحت کا غصہ نہیں کیا، بات کو سمجھا، لیکن چونکہ تھا بادشاہ، اس نے فوراً وہی کام کیا جو عموماً مالدار اور بادشاہ لوگ کرتے ہیں۔ کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے آپ پر قرض ہے، تو کوئی حکم